اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تمہارے اس زبردست بے حد و حساب عطا کرنے والے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ سورہ صاد کی 9ویں آیت ہے۔ پچھلی آیت میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو منتخب کیا تھا نبوت کے لیے، اس میں یہ کفار، یہ بدبخت اعتراض کیا کرتے تھے اور شک و شبہ کرتے تھے اور کیڑے نکالتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اختیار دیا ہی نہیں تھا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام پارہ 8 میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کو ہماری رسالت ہم کہاں پر رکھیں، یعنی کس کو نبی بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو جب اختیارات ہی نہیں ہیں تو پھر اس کے بارے میں لب کشائی کرنا اور اس کے بارے میں شک و شبہ کرنا اور سوالات کرنا، یہ انتہائی بیوقوفی اور احمقانہ حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے مشورے کی اور رائے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو نبی بنائیں اور کس کو نہ بنائیں۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں وہ کفار مکہ سے، کیا ان کے پاس تمہارے زبردست بے حد و حساب دینے والے فیاض رب کے خزانے ہیں؟ کیا وہ اسے روک رہے ہیں، یا جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے؟ اور اگر یہ ایسا نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، وہی وہاب ہے اور وہی عطا کرنے والا بھی ہے، تو پھر ان کو اس نبوت میں شک کیوں ہے؟ جب یہ جو ہے نبوت بھی تو اسی خزانے میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، تو پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ جب ان کے پاس اس کے خزانے نہیں ہیں اور نہ وہ تقسیم کرنے والے ہیں تو پھر ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی وہ شک کر رہے ہیں تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اور سلطنت ان کے پاس ہے اور نبوت کسی اور کو ملنی چاہیے تھی؟ اور اگر ایسا سمجھ رہے ہیں کہ نبوت کسی اور کو ملنی چاہیے تھی تو پھر وہ اپنا غصہ اتاریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، کیا آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب پر ان کی حکمرانی ہے؟ اگر ایسا ہے تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان کی بلندی پر چڑھ جائیں اور عرش الہی پر قابض ہو جائیں، اور پھر وہاں جا کر یعنی وہی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں اور منقطع کر دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی نازل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس بھی کچھ اختیارات ہے تو جو بھی طریقے سے تم آسمان پر چڑھ سکتے ہو، رسیاں تان کر یا سیڑھیاں لگا کر چڑھ جاؤ اور پھر وہاں جا کر وہی کے سلسلے کو منقطع کر دو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کے لیے جو ہے رزق میں کمی کر دیتے ہیں اور نعمتوں میں کمی کر دیتے ہیں اور اس پر روک لگا دیتے ہیں۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، مخالفین اسلام کے بڑے بڑے لشکر یہاں مات کھا گئے، ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کفار مکہ، کفار قریش، عرب کے جو کفار اور مشرکین ہیں، ان سے پہلے تو جو قومیں گزری ہیں وہ بہت بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ یہ تو بہت چھوٹا لشکر ہے جو دشمنان اسلام کے جو لشکر جو اس سے پہلے بھی مقابلے کے لیے آئے تھے پچھلی قوموں کے، وہ جو ہے ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، بے حیثیت ہے۔ اور پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے گی اور کفار کو جو ہے نیست و نابود کیا جائے گا اور ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے کئی ایک قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والا فرعون جو ایک مستحکم سلطنت رکھتا تھا، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب، اور سمود اور قوم لوط اور درختوں کے گھنے جنگل میں رہنے والے جنہوں نے تکذیب کی تھی، یہ سب انہیں مخالف حق کے جتھے تھے۔ ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا پھر ان پر میرا عذاب واقع ہو کر رہا۔ اس میں کچھ قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلے جو ہے جو قومیں گزری ہیں، قوم نوح اور عاد اور فرعون کا ذکر ذو الاوتاد کر کے کہا، یعنی میخوں والا، کیلے مارنے والا۔ اصل میں یہ تھا کہ وہ بدبخت کو جب غصہ آتا تھا
غضبناک ہوتا تھا تو یہ کرتا تھا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں اور پیروں اور سر پر کیلیں مار دیتا تھا نیچے لٹا کر، اور پھر ان کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑتا تھا ان کو عذاب دینے کی خاطر۔ تو یہ اس کا نام فرعون ذو الاوتاد پڑ گیا۔ اور پھر دیگر قوم و سمود و قوم لوط و اصحاب الایکہ، سمود اور قوم لوط اور ایکا والے، گھنے جنگل والے، یہ سب کے سب دشمنان اسلام تھے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جتھے تھے تمہارے مقابلے میں، ان کو بھی جو ہے وہ بھی ہمیں ہمارے عذاب سے جو ہے نہیں بچ پائے اور ہم سے جو ہے دور نہیں بھاگ سکے، اور پھر جو ہے ان کے اوپر ہمارا عذاب آ ہی گیا۔ ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی بس ایک سخت آواز کے منتظر ہیں جس کے بعد ذرہ برابر بھی وقفہ نہ ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اسی کے منتظر ہیں شاید، یعنی یا تو عذاب آ جائے یا موت آ جائے یا قیامت ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اور ایک دھماکہ ہوگا بس، اور کچھ نہیں، یعنی صرف ایک ہی دھماکے کے منتظر ہیں، دو دھماکے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے۔ اور جب قیامت آئے گی تو قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ایک سور پھونکا جائے گا تو ان کو بالکل موقع نہیں دیا جائے گا، یعنی اتنا بھی نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس جا کر کچھ کہہ سکیں یا کچھ کھا پی سکیں یا اور کچھ جو ہے کام کر سکیں، بالکل انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم اس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے تو ہم کو ہمارا حصے کا عذاب پہلے ہی دے دیجئے۔ یہ بدبخت یہ کہتے تھے، اور مزاحاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یوم الحساب، حساب کا دن، اور جو ہے اس دن عذاب دیا جائے گا ہمیں، تو ایسا کیجئے کہ وہ اس عذاب کو آج ہی لا دیجئے، بہت زیادہ دور مت کیجئے اس کو، آج ہی اس کو ہمارے معاملہ جو ہے اس کو چکوا دیجئے، اور ہم آج اس کو جھیلنے کے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبختی ہے ان کی کہ اس عذاب کو جو وہ جو ہے دور نہیں کر سکتے، اور ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوگی اس میں، اور ان کو جو ہے کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی سنبھلنے کی بھی، اس عذاب کو مانگ رہے ہو۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کچھ بےہودہ باتیں کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی یہاں سے آ رہی ہے، اور کچھ نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کر رہے ہیں۔ اصل میں جب بھی جو ہے تسلی دی جاتی ہے تو نبیوں کے واقعات بھی جو ہے میں نے عموماً جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مزید تسلی ہو جائے کہ پچھلی قوموں نے بھی ان کے نبیوں کے ساتھ تکذیب کی تھی تو ان کا کیا حشر ہوا، آپ بھی صبر کیجیے ایسا ہی جیسا کہ پچھلے نبیوں نے صبر کیا تھا، اور یہاں سے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور جو وہ لوگ ایذائیں پہنچا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بےہودہ بکواس کر رہے تھے آپ کے تعلق سے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاذ اللہ کذاب ہے، ساحر ہے، یا آپ نبی بننے کے قابل نہیں تھے، انہی کو کیوں منتخب کیا گیا، کوئی دوسرے اور نہیں تھے، اور دیگر جو ہے بہت سی دل شکن باتیں کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے، دعوت و تبلیغ نہیں ہے بلکہ کچھ اور، انہیں آپ قیادت اور سیادت چاہتے ہیں قوم کی، اس لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ بہانہ بنا رہے ہیں، یہ سب باتیں جو ہے وہ کفار کہہ رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو صدمہ ہوا ہے اس پر آپ کے لیے تسلی ہے کہ آپ صبر کیجئے، اور ان واقعات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيِّدِ، اور ہمارے بندے داؤد کے حالات کو پیش نظر رکھیے جو بڑی قوتوں کے مالک تھے۔ اِنَّهُ اواب، بے شک وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، اس میں ان کے دو اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ذل عید کہا، عید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھوں والا۔ ہاتھوں والا کا کیا مطلب ہے؟ بہت طاقت اور قوت والا، ہر قسم کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ سب سے پہلے جسمانی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عطا فرمائی تھی کہ جالوت کو انہوں نے جو ہے قتل کر دیا تھا، یعنی اس کا مظاہرہ انہوں نے جنگ کے میدان میں کیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آیا تھا۔ قتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر جو ہے دوسری جو طاقتیں ان کو عطا فرمائی تھی، سیاسی طاقت، سیاسی غلبہ، اور جو ہے یعنی دیگر طاقتیں ان کو ایسی عطا فرما دی تھی کہ وہ جو ہے اپنے قرب و جوار اور اطراف و اکناف کے جو مشرک قومیں تھیں ان کو جو ہے ان کے ساتھ جنگ کی، اور پھر ایک مضبوط اور مستحکم اسلامی حکومت انہوں نے قائم کی تھی، اس کو جو ہے شکست دے کر
اور اس کے علاوہ اخلاقی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت اور حکومت ہونے کے باوجود اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے اور اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والے تھے۔ یہ بہت سی طاقتیں ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور ایک جو ہے ان کی صفت اللہ تعالیٰ اس میں جو بیان فرما رہے ہیں، انہو اواب، بہت رجوع کرنے والا بندہ، یعنی ہر معاملے میں چاہے وہ جو ہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ اخلاق کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے دوسرے معاملات کا ہو، سب میں جو ہے وہ اللہ سے رجوع کرنے والے۔ عبادات کے معاملے میں جو ہے یعنی کئی ایک احادیث بھی آتی ہے، صحیحین کی حدیث ہے جس میں جو ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صوم داؤد ہی بہت مشہور تھا، یعنی داؤد علیہ السلام جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ ایسا کرتے تھے کہ ایک دن افطار کرتے اور ایک دن روزہ رکھتے، یعنی آلٹرنیٹ ڈیز روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ نہیں رکھتے۔ یہ جو ہے ان کا معاملہ تھا داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کی۔ اور نماز کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 1/3 رات روزانہ نماز اللہ کے روبرو کھڑے ہوتے اور نماز ادا کیا کرتے، اور اس طریقے سے بہت سی عبادتوں میں جو ہے وہ بہت مشغول رہا کرتے تھے۔ حالانکہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کی مصروفیت اور حکومت اور سلطنت کی مصروفیت، اتنی یعنی مصروفیتوں کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر آیا ہے، امام بخاری اپنی تاریخ میں جو ہے لکھتے ہیں، اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب ذکر آیا داؤد علیہ السلام کا تو وہ کہتے کہ وہ جو ہے بڑے عبادت گزار بندے تھے، یعنی اللہ کے بہت عبادت گزار بندے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا۔ تو اس میں 2 صفتیں ان کی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ ذوالعید بہت طاقتوں اور قوت والے تھے اور بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اللہ تعالیٰ جو انعامات عطا فرمائے تھے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے، سورہ سبا میں بھی تفصیل اس کی گزر چکی ہے، اور اس کی تشریح ہم جو ہے وہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پر بات بیان کرنا یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی اس میں یہ بھی تھی، یہ معجزات تھے ان کے کہ پہاڑوں کو اور جو ہے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور جبکہ جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بھی جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ ہر شے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہا، یعنی ہر شے کائنات کی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ ایک ایک کنکر، ایک ایک پتھر، ایک ایک درخت، ایک ایک شجر اور ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، لیکن جو ہے تم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو پہاڑ اور جو پرندے تسبیح کیا کرتے تھے اس کو لوگ سمجھ سکتے تھے۔ یہ یعنی فرق تھا اس میں کہ یعنی جیسا کہ جو ہے آج بھی تسبیح بیان کر رہی ہے ساری کائنات کی ہر چیز، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ تسبیح کیسے بیان کر رہے ہیں حال اور خال سے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو تسبیح بیان کرتے تھے ایک سما بن جاتا تھا، اور جو ہے اس سے جو ہے ایک نشاط اور سرور اور کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو اجتماعی تسبیح بیان کرنے کا ان کے ساتھ لگا دیا تھا، اور پرندوں کو بھی اور پہاڑوں کو بھی جو ایک معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا۔ اور پھر اس میں ایک بات جو آئی ہے بالعشی والاشراق، عشی کہتے ہیں دوپہر ظہر کے بعد سے دوسرے دن صبح تک، اور اشراق کہتے ہیں صبح کا جو ہے وقت جو دھوپ پوری طریقے سے اچھی طریقے سے پھیل جائے تو اس کو اشراق کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یعنی صلاۃ الضحیٰ کے اوقات اور اس کے شروع ہونے کے اوقات کے بارے میں جو ہے بات بیان کی ہے، کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ صلاۃ الضحیٰ میں جو ہے اشراق کی نماز بھی ہے، صلاۃ الاشراق بھی ہے، اور صلاۃ الاوابین بھی ہے۔ لیکن عام طور پر یہ مشہور ہو گیا ہے کہ صلاۃ الاشراق صبح جو ہے طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے جو اس سے متصل ہے، اور صلاۃ الاوابین جو ہے وہ مغرب کے بعد 6 رکعت نفل جو پڑھتے ہیں وہ صلاۃ الاوابین مشہور ہو گئی ہے۔ لیکن صلاۃ الضحیٰ ہی ہے یہ، چاہے وہ اوابین کہیں اس سے یا اشراق کہیں، جو فوراً طلوع آفتاب کی 15-20 منٹ کے بعد جب جو ہے سورج اچھی طریقے سے طلوع ہو جاتا ہے اور زمین پر جو ہے روشنی اور دھوپ پھیل جاتی ہے تو وہ صلاۃ الاشراق کا وقت ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے، وہ صلاۃ الاشراق بھی ہے، صلاۃ الاوابین بھی ہے۔ اس کی رکعتیں جو ہے
2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک ہے، اور جو ہے کم از کم 2 رکعت یا زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث درج ہے، یعنی فرمایا کہ جو 2 رکعت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے روزانہ تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی روزانہ 12 رکعت نماز صلاۃ الضحیٰ کے طور پر اگر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک سونے کا محل بنا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اور بڑی فضیلتیں آئی ہیں نفل نمازوں کے تعلق سے۔ یہ 2 نمازوں کا یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دن کی جو نفل نمازیں ہیں یہی نماز ہے، جو چاہے اسے صلاۃ الاشراق کہیں یا صلاۃ الاوابین کہیں یا چاش کہیں، صلاۃ الضحیٰ کہیں، یہ سب کے سب جو ہے ایک ہی ہے۔ اور رات کی جو نفل نمازیں ہیں وہ تہجد کی نماز ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کے تعلق سے تو جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں یعنی جا بجا جو ہے بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، سورہ زاریات میں بھی تذکرہ آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی تذکرہ آیا ہے، اور بڑی فضیلت ہے اس کی۔ یہ تمام جو ہے فضائل نفل نمازوں کے تعلق سے ہے، چاہے نفل عبادت کوئی بھی ہو۔ نفل اصل میں کہتے ہیں کسے، ایڈیشنل زائد جو عبادتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے صدقات ہو، وہ سب کے سب بندے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، قرب کا درجہ دلاتے ہیں، اور جو ہے اس کے فرائض اور واجبات میں جو کمی اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نوافل کا اہتمام یعنی کرنا چاہیے، جس کو فرصت کے لمحات ہو جس کے پاس، اس کو تو چاہیے کہ وہ جو ہے نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرے، جیسا کہ صلاۃ الضحیٰ ہے اور تہجد کی نماز خاص طور پر راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنا بے حد پسند ہے، اور جو ہے جو راتوں میں اٹھتا ہے تو پھر اسی کو جو ہے ولایت ملتی ہے۔ کوئی بھی ولی بغیر تہجد پڑھے کے ولی نہیں بنا، اس کو ولایت جو ہے راتوں میں اٹھ کر اللہ کے پاس کھڑا ہو کر اور اللہ کا کلام سناتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے، تو پھر اس کو ولایت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے جو نوافل ہیں اس کے تعلق سے بڑی اہمیت آئی ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہے سورہ الف لام میم سجدہ میں جو ہے تہجد کی جو ہے فضیلت جو ہے اس کے تعلق سے بیان ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔